واپس آ رہا تھا کہ دشمن گروہ نے اس پہ حملہ کر دیا. اسے شدید چوٹیں آئیں. ڈاکٹر نے 1 مہینے بیڈ پہ رہنے کا کہا. لارا کی اصلیت ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی. کچھ دن تک اس نے فوزان کا خیال رکھا، مگر پھر اس کا دل بھر گیا. وہ فوزان کے سامنے دوسرے دوستوں کو گھر بلانے لگی. فوزان بس دیکھتا رہ گیا. اس نے کئی بار لارا کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ باز نہیں آئی. اور پھر ایک رات اس نے فوزان کی آنکھوں کے سامنے کسی لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کیا. فوزان برداشت نہیں کر سکا اور اس نے لارا کو گھر سے نکال دیا. وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ لارا نے ویل چیئر کو ٹھوکر ماری اور فوزان فرش پہ گر گیا. لارا نے اسے ڈھیر ساری باتیں سنائیں اور پھر گھر چھوڑ کے چلی گئی. اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا. تب فوزان کو اپنے گناہ یاد آئے. اس نے گھر کی CCTV فوٹیجز دیکھی. جس رات کا نمل نے بتایا تھا اس رات وہ واقعی نمل کے کمرے میں گیا تھا اور صبح نمل اس کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی تھی. لارا کی طرف سے ٹھوکر پڑی. اس کی محبت کی پٹیاں آنکھوں سے اتریں. نمل کا دکھ اور اس کی بے گناہی سامنے نظر آئی. مگر اب نمل کہیں نہیں تھی. وہ اس کا گھر چھوڑ کے جا چکی تھی. اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ نمل امریکہ میں پہلی بار آئی تھی اور وہ گھر سے باہر ہی نہیں جاتی تھی. وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی. نہ جانے وہ اس حالت میں کہاں رہ رہی ہوگی، کس کے پاس ہوگی، کیسے سروائیو کیا ہوگا، جبکہ وہ پریگننٹ بھی تھی. اب شدید پچھتاوے نے اسے گھیر لیا. لارا کی اصلیت سامنے آ گئی تھی. نمل کی معصومیت اور اس کی پاکیزگی کا احساس ہوا تھا. اس کی قدر ہوئی تھی مگر اب وہ خود کہیں نہیں تھی. وہ چاہتا تھا کہ نمل سے معافی مانگے مگر نمل ملتی تو اس سے معافی مانگتا. اس نے اپنے تمام ذرائع نمل کو ڈھونڈنے میں لگا دیے. پھر ایک دن اسے نمل مل ہی گئی. وہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی اور پرنسپل کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی. پرنسپل بھی اکیلی تھی. اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھیں. فوزان ان کے سامنے آ گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا مگر نمل نے یہ کہہ کے اس سے نظر موڑ لی کہ وہ اسے کسی صورت معاف نہیں کرے گی. فوزان نے اپنے بچے کو ناجائز کہا تھا. اس پہ بد کردار ہونے کا الزام لگایا تھا جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نمل کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھتی. کردار سے بڑی چیز نمل کے لیے کچھ بھی نہیں تھی. اور جب فوزان نے اسی پہ سوال اٹھایا تو وہ ہرگز بھی اسے معاف نہیں کر سکتی تھی. اس نے اپنی زندگی تنہا گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ پڑھی لکھی تھی، ڈبل ماسٹرز کیا ہوا تھا مگر فوزان کے علم میں یہ بات نہیں تھی. اس کے لیے وہ جاہل تھی اور ہر وہ شخص اسے جاہل لگتا تھا جو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا تھا. آج اس کی آنکھیں بہت اچھی طرح کھل گئی تھیں مگر نمل واپس نہیں آ رہی تھی. فوزان اب نمل کے ہر لمحے کی خبر رکھتا تھا. البتہ نمل سے فاصلے پہ رہتا تھا کیونکہ اسے دیکھتے ہی نمل کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. وہ اپنے بچے کو نقصان سے بچانا چاہتا تھا. اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا. نمل نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا مگر ڈاکٹر نے جو خبر سنائی اس نے نمل کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی. بچے کے دل میں پیدائشی مسئلہ تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ جدید سائنسی طریقے استعمال کر کے اگر بچے کی سرجری کی گئی تو بچہ بچ سکتا ہے مگر 1 سال کے اندر سرجری نہ ہوئی تو بچے کی موت ہو سکتی ہے. یہاں نمل ٹوٹ گئی. علاج کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی. نمل نے دن رات کام کیے. 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا مگر وہ اپنے بچے کے لیے آدھی رقم بھی جمع نہیں کر پائی. پرنسپل نے اپنے تمام وسائل استعمال کیے مگر علاج کے پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوئے. پھر پرنسپل ایک دن اس کے پاس آئی. اسے واپس فوزان کے پاس جانے کا مشورہ دیا. نمل نے اپنے بچے کی شکل تک فوزان کو نہیں دکھائی تھی. اب وہ کیسے اس کے پاس لوٹتی؟ تو پرنسپل نے خود فوزان سے رابطہ کیا. فوزان فوراً نمل سے ملنے کے لیے چلا آیا اور بغیر کچھ کہے اپنے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا. نمل کا ہاتھ پکڑا، اسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا. وہ بار بار نمل سے معافی مانگ رہا تھا مگر نمل اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. البتہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے وہ سمجھوتا کرنے پہ تیار ہو گئی تھی. فوزان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے نمل فوزان کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ بدل گیا ہے. وہ نماز پڑھنے لگا تھا اور اب وہ تمام سرگرمیاں چھوڑ چکا تھا جو نمل کو سخت ناپسند تھی. نمل نے اپنے بیٹے کا نام فیضان رکھا تھا. فیضان کی سرجری تھی اور نمل بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی. بار بار وہ فوزان کی طرف دیکھ رہی تھی. تبھی فوزان نے آگے بڑھ کر ایک دم اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑی دیر کی سرجری ہے، پھر دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نمل اس کے بازوؤں میں گھری رو رہی تھی اور ہچکیوں کے درمیان پوچھ رہی تھی، فیضان بھی مجھے بی جان کی طرح چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا نا فوزان؟ فوزان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کہا، ہرگز بھی نہیں، ہم اپنے بچے کو کہیں نہیں جانے دیں گے. ہم دعا کریں گے اور ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو کے ہمارے درمیان آ جائے گا. نمل نے فوزان کی آنکھوں میں دیکھا. یہی وہ شخص تھا جس کے فیصلے اور رویے سخت تھے، جس نے اسے بے حد اذیت دی تھی
مگر اب وہ مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ ملازمہ نے فوزان پر بیتے ہر لمحے کے بارے میں نمل کو بتایا تھا اور درخواست کی تھی کہ وہ فوزان کو معاف کرتے۔ نمل نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ فوزان کو معاف کر دے گی۔ جتنی دیر فیضان کی سرجری چلتی رہی، نمل اور فوزان بے چینی کے ساتھ کسی اچھی خبر کے انتظار میں رہے۔ بالآخر ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ سرجری کامیاب ہو گئی ہے۔ دونوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ نمل نے فوزان کو معاف کر دیا تھا اور دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے ایک لمبا اور مشکل سفر طے کر کے آئے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت تھی۔ نمل نے فوزان کی بے رخی کو برداشت کیا تھا، جبکہ فوزان نے زمانے کی ٹھوکریں کھائی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے اور اپنے بیٹے کی بہترین انداز میں پرورش کریں گے۔ زندگی میں بہت سی مشکلات اور دکھ آئے، مگر دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اپنے گھر کو جنت بنا لیا۔